آپ دونوں تو جلسے کر رہے ہیں، لیکن گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی. ایک گور صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے اسد قیصر صاحب جو آپ کی پارٹی کے ایک رہنما، ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر فواد چودھری صاحب جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت کون سی پارٹی میں ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلا کاٹنے گئے، 40 دن بعد واپس آئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، ان کے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو جس طرح شیخ رشید صاحب نے معاملہ ٹھیک کر لیے ہیں تو آپ بھی معاملہ ٹھیک کر لیں، آپ کو بھی جلسوں کی اجازت مل جائے گی. ان کو تو مل گئی ہے. ہاں، آپ کی یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے سارے جو ایشوز ہے وہ پولیٹیکل ہے، لیکن دیکھیں ہم کمپرومائز نہیں کر رہے. کسی صورت ہم یہ کمپرومائز نہیں کر رہے کہ اپنے جو نظریہ ہے اس کو گیو اپ کر دیں. ہم سمجھتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ انہوں نے بالکل کمپرومائز کیا ہے. چلا کاٹ کے تو آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نیا شیخ ہوں، ابھی پرانا والا نہیں ہوں. جو ہم دیکھتے تھے جس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، بہت ایک اچھی لیگیسی ہے اس کی، بہت بڑی. لیکن میر صاحب ایک بات عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ایک ونس اینڈ فار آل فیصلہ ہونا چاہیے. سو وچ سائڈ آف دا آئل وی آر وی اسٹینڈنگ، یہ فیصلہ بہت ضروری ہے. اب میں سمجھتا ہوں اسد قیصر صاحب کو اٹھانا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی پہ حملہ ہے، پی ٹی آئی پہ اٹیک ہے. جب الیکشن ہوا تو آپ نے ان کو تحفے میں یہ دے دیا، دا فرسٹ تھنگ آپ نے ان کو اٹھا لیا. اور کس قسم کی میر صاحب، یہ ذرا دیکھیں، پہلے ان پہ 2 جون کی ایک ایف آئی آر ہے، اس میں جب اس نے بیل کر لی، اینٹی کرپشن والے ایک اور ایف آئی آر لے کے آئے کہ ہم آپ کو اس میں اریسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی بیل ملی. اب یہ ایف آئی آر لے کے آئے تو جس دن ہم کورٹ میں پہنچے تو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اینٹی کرپشن نے کوئی بھیجا نہیں. اور کیس کون سا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے لیے ایک سی پی یو کی ایک مشین خریدی گئی ہے 1 کروڑ روپے کی، اس میں غبن ہوئی ہے. 5 ڈاکٹر اور اسد قیصر جو ہے نا اس میں انوالو ہے. اور وہ کب خریدی گئی؟ 2017 میں. اور پرچہ کب ہو رہا ہے؟ 2 نومبر 2023 میں. کتنے وقت کے ساتھ. اور وہ ایسا کیس ہے جس میں پرویز خٹک صاحب کے بھی نامنیٹ ہے، اور اس میں محمود خان صاحب بھی نامنیٹ ہے. ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور اسد قیصر صاحب اڈیالہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی نامنیٹ ہیں اور محمود خان صاحب بھی. یہ اس وقت کی کیسز ہے جو پرویز خٹک صاحب کے دور میں ہوئے تھے، جب اس وقت گرفتاری صرف ایک کی ہوئی ہے وقوعہ 2017 کا، کہ یہ مشین اس وقت کی خریدی گئی ہے. اور ارسٹ پرچہ ہو رہا ہے وہ 2 نومبر 2023 کو. اور 5 ڈاکٹر اور اسد قیصر صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. اور اس پرچے میں اس کو ایسے اریسٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی، بٹ کے پی کی پولیس آج بھی نہیں آئی ان کو لے جانے. فواد چودھری صاحب کو کیوں گرفتار کیا؟ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے تو بڑی زیادتی ہوئی. دیکھیں لائلٹی چینج کرانے کے لیے لوگوں کو اٹھانا، میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کے خلاف ایک وار ہے آپ کر رہے ہیں. اچھا میر صاحب، اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کر رہا تھا پرویز خٹک صاحب، تو اسد قیصر صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں، تو بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو انہوں نے اسد قیصر صاحب نے پریس کانفرنس کوئی نہیں کیا. اسد قیصر صاحب ہمارے اسد قیصر صاحب ہمارے ایسٹ ہے، وہ کور کمیٹی کے ممبر ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کو، وہ پولیٹیکل کمیٹی آف دا پولیٹیکل پارٹی اس کو ہٹ کرتے ہیں. وہ سارے جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے. وہ موسٹ امپورٹنٹ رول پارٹی. اور آپ میرا خیال ہے آپ ان کے باقاعدہ وکیل ہیں؟ میں ان کے باقاعدہ وکیل بھی ہوں، ہمیشہ سے، پہلے بھی رہا ہوں پشاور ہائی کورٹ میں نے. لیکن قادر مندو خیل صاحب کی جو آبزرویشن ہے یہ بڑی ویلڈ ہے کہ جو پریس کانفرنس تھی پہلی پرویز خٹک صاحب کی، اس میں کوئی جھلک نظر آئی تھی ہمیں؟ نہیں، جھلک نظر آئی تھی. یہ ایک ہی ٹیبل ہے اس میں پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی ہے چوائس اس نے نہیں کی. اس نے کہا جو ہوگا میں لائلٹی نہیں چینج کرنے والا. اب یہی تو ہے، دیکھو ابھی تک اس پارٹی میں اور ہمارے ساتھ ہے. And we are so proud of him. Yes. You are so proud of him. We are so proud of اسد قیصر صاحب. اچھا چلیں، یہ آپ کی ایک بڑی قائم رہی اس بات پہ. شیخ رشید کی طرح نہ بدل جائے ان کی بات. نہیں، وہ تو شیخ رشید صاحب بدل گئے نا، وہ تو نئے شیخ صاحب ہو گئے نا چلے کے بعد. چلے کا شیخ. لیکن اچھا میں نے ایک وقفہ لینا جی. وقفے سے پہلے میں نے ایک آپ کو انفارمیشن دینی ہے. اس لیے دینی ہے انفارمیشن کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. آپ نے آج سنا ہوگا ٹی وی چینلز پہ بھی اور کچھ اخبارات میں خبریں بھی ہیں کہ آج یوم شہدائے جموں منایا جا رہا ہے. تو یہ بہت سے لوگ جو ہیں، ایک صاحب نے آج مجھے پوچھا یہ یوم شہدائے جموں کیا ہوتا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ جس طرح غزہ میں اسرائیل جو ہے اس نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، اسی طرح اکتوبر نومبر 1947 میں جموں میں بھی جو مسلمان ہیں ان کا اسی طرح قتل عام ہوا تھا. لیکن جو 1947 کا جو قتل عام تھا وہ اس میں بہت زیادہ مسلمان قتل کیے گئے تھے. یہ خاص طور پہ وہ مسلمان تھے جو جموں سے سیالکوٹ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. اور اس میں جو مختلف اکاؤنٹس ہیں، ایک جموں کے صحافی تھے
وید بھسین صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ مسلمان جو ہیں ان کو 20 اکتوبر 1947 سے 9 نومبر 1947 کے درمیان شہید کیا گیا. لیکن ایک برٹش جرنلسٹ تھے اور ان کا نام تھا ایئن سٹیفن، جو کہ اسٹیٹسمین اخبار کے ایڈیٹر تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی 2 لاکھ مسلمان جو ہیں ان کو ان چند دنوں کے دوران نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئی. تو انہوں نے فگر دیا 2 لاکھ. تو یہ جو یوم شہدائے جموں ہے یہ ان 2 لاکھ مسلمانوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو کہ اکتوبر نومبر 1947 میں RSS اور اکالی دل کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور اس قتل میں جو ڈوگرا فوج تھی وہ بھی شامل تھی.